نے نکاح کیسے کیے، انہوں نے شادیاں کیسی کی، گھر ان کے جنت۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صحیح سے اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری جگر کے ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ ذرا سا اگر رنجیدہ بیٹی کو دیکھ لیتے سرکار کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ بیٹی جب آتی تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے فاطمہ کے احترام میں، اتنی محبت کرنے والے۔ کس کا ہاتھ تھمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور کیا تھے علی؟ عشرہ مبشرہ میں تھے، کوئی معمولی شخص تھے۔ حضرت علی کے پاس کوئی پراپرٹی تھی کہ صحابہ میں اس وقت بڑے بڑے ارب پتیوں کے رشتے آئے حضرت فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے ارب پتیوں کے رشتے آئے حضرت فاطمہ کے لیے، لیکن نبی نے فاطمہ کے لیے ہاتھ چنا تو کس کا چنا؟ حضرت علی کا چنا۔ کیونکہ نبی اگر چاہتے، کیا فرمان تھے آقا کے، نبی اگر چاہتے تو فاطمہ کا رشتہ بڑے بڑے ارب پتیوں میں سے کسی سے چن کر دیتے، لیکن ہاتھ کس کا تھما؟ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی تربیت آپ کی نگرانی میں ہوئی، جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جو جنتی سرداروں کے باپ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الجبار، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی مال و دولت تھی ان کے پاس، کوئی جائیداد تھی ان کے پاس میں، بڑے بڑے صحابہ، کھرب پتی صحابہ اس وقت موجود تھے، بہترے رشتے آئے، پھر کسی کو نہیں چنا۔ نبی نے اپنی چہیتی بیٹی کے لیے کیا چنا ہے؟ سب سے پہلے حضرت علی کو دیکھا، آپ نے کردار کو دیکھا، آپ نے اطوار کو دیکھا، فاطمہ کی زندگی کس میں تھی، سکون اور عافیت کس میں تھی۔ اس سے ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی زندگیاں کہاں پر سکون سے گزر سکتی ہے۔ ایک بیٹی، ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر کوئی دولت اور محبت نہیں ہوتی ہے، اس کے دل کا سکون اس کی بیٹی سے زیادہ کسی میں نظر نہیں آتا۔ لیکن وہ باپ کیسا ہوتا ہے؟ بے رحم، کہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے صرف مال و دولت کے حرص و لالچ میں، اور ایک کسی بے دین کو کسی لوفر کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر جہنم بناتا ہے وہ زندگی کو، پھر سماج بگڑتا ہے، معاشرے بگڑتے ہیں۔ نکاح اللہ تعالیٰ نے دو خاندان کو جوڑنے کے لیے، دو خاندان کے ملاپ کے لیے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے سنت بنائے۔ 1,24,000 انبیاء کی یہ سنت ہے۔ جب خاندانیں اس سے ٹوٹتی ہیں تو کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، بے دینی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، پھر طلاق تک نوبت آتی ہے، پھر خلا تک نوبت آتی ہے، یہ ساری چیزوں کی وجوہات ہوتی ہے۔ اور اس میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی اور معاشرہ بگڑتا ہے، اور خاندان اور دو رشتے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے ہیں، مخالفت بڑھتی ہے، اور گھر جہنم کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ پھر روتے ہیں ایسے والدین۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے مال کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولنسبها ولدینها۔ تم نہ مال دیکھو، نہ حسب و نسب دیکھو، ولجمالها، اور فرمایا تیسری چیز دیکھتے ہیں لوگ خوبصورتی کو، کہ بہت خوبصورت بچی ہے، شکل سے تو خوبصورتی ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ خوبصورتی تو ایک دن ڈھل جانے والی چیز ہے۔ 3 دن بچھانے پہ بخار آیا، جلاب لگ گیا، چوتھے دن شکل ایسی بگڑے گی کہ ساری محبت غائب ہو جائے گی، ساری خوبصورتی غائب ہو جائے گی، تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ یہ مال آج ہے، کل چھن جائے گا۔ حسب نسب سے انسان اونچا نہیں ہوتا، اونچا انسان اخلاق سے ہوتا ہے، انسان بلند ہوتا ہے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ نے حسب و نسب کی تعریف نہیں کی، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، بہت عمدہ ہے۔ سب سے بہترین اخلاق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈھلنے والی چیز ہے۔ دینداری جو ہوتی ہے اس میں ڈھلاؤ نہیں ہوتا،
وہ گھر سکون اور نمونہ بنتا ہے جنت کا جب گھر میں دینداری آتی ہے. تو ساری بگاڑ کس سے ہوتی ہے؟ جب انسان دینداری کو چھوڑتا ہے اور دنیا پر پڑتا ہے اور اس کی حرص و طمع کی لالچ اس کے مال پر، حسب و نسب پر، اس کی خوبصورتی پر پڑتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور دینداری کو پس پشت ڈالتا ہے، تو پھر دیکھو وہ گھر کبھی وہ جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا اور وہ میاں بیوی میں کبھی سکون برقرار نہیں رہ سکتا، کبھی سکون برقرار نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہاں جو سکون کا مین جڑ ہے دینداری، وہ یہاں پر غائب ہے، جہنم کا نمونہ بنتی ہے. یاد رکھو، تم جتنا ماڈرنائزیشن کو چوز کرو، سلیکٹ کر لو، چن لو، اس کے ذریعے، اس کے آڑ میں، اس کے پیچھے تباہیاں ہی ہیں چھپی، بربادیاں ہی چھپی ہوئی ہیں. آبادی تو دینداری کے حدود کے اندر ہے.